بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جن اموال پر زکوٰۃ واجب ہے ان اموال میں سے ایک مال تجارت بھی ہے۔ مال تجارت سے مراد وہ مال ہے جس کو بیچنے کی نیت سے خریدا جاتا ہے، یعنی کوئی شخص اس نیت سے خریدتا ہے کہ اس کو میں آگے بیچوں گا، وہ مال تجارت ہے۔ مثال کے طور پہ جو لوگ دکان پہ بیٹھ کے کاروبار کرتے ہیں تو دکان میں جتنا بھی ساز و سامان ہوتا ہے وہ اسی نیت سے خریدا جاتا ہے کہ ہم اسے آگے بیچیں گے، چاہے وہ کپڑے کی دکان ہو، پرچون کی دکان ہو، کسی بھی چیز کی دکان ہو، تو اس کے اندر جتنا ساز و سامان ہوگا وہ مال تجارت میں شامل ہے اور اس کی بھی زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہے۔ اور اگر کسی شخص نے کاروبار کی نیت سے کوئی مال تو خریدا، اگرچہ اس کی دکان نہ ہو، اگرچہ وہ چلتے پھرتے کاروبار کرتا ہو یا آن لائن کاروبار کرتا ہو، کوئی دکان دفتر نہ بھی ہو، لیکن جب کوئی شخص اس نیت سے کوئی مال خرید لیتا ہے کہ میں آگے بیچوں گا تو وہ مال تجارت میں شامل ہے۔ جس طرح لوگ مکان اور پلاٹ خریدتے ہیں اور آگے بیچ دیتے ہیں تو یہ بھی مال تجارت میں شامل ہے۔ اسی طرح لوگ گاڑیاں خریدتے ہیں، آگے بیچ دیتے ہیں، یہ بھی مال تجارت میں شامل ہے، ان کی بھی قیمت لگائی جائے گی۔ البتہ اگر کسی شخص نے کوئی دکان، کوئی مال، کوئی ساز و سامان اپنی ذات کے لیے خریدا ہے، بیچنے کی نیت سے نہیں خریدا، اور خریدنے کے بعد پھر اس کی نیت یہ ہوگی کہ اب میں اس کو بیچ کر اس سے بہتر مکان لیتا ہوں یا بہتر گاڑی لیتا ہوں، تو اب وہ مال تجارت نہیں ہے۔ اگرچہ اس کو بیچتے بیچتے چند سال بھی گزر جائیں تو ان سالوں میں اس مال کی زکوٰۃ نہیں ادا کرے گا، کیونکہ خریدتے وقت بیچنے کی نیت نہیں تھی، اس لیے یہ مال تجارت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص ایسی چیز کوئی خریدتا ہے کہ جو چیز بیچنے کے لیے نہیں ہے بلکہ اس سے منافع کمانے کے لیے اس کو خریدا ہے، مثال کے طور پہ کوئی شخص مکان خریدتا ہے اور نیت یہ ہے کہ اس کو میں آگے کرائے پر دوں گا اور کرائے سے میں فائدہ حاصل کروں گا، یا گاڑیاں اس لیے خریدتا ہے کہ آگے لوگوں کو کرائے پر دے کر ان سے میں کرایہ لوں گا، تو اب یہ دکان، یہ مکان، یہ گاڑی، اس طرح کے ساز و سامان یہ مال تجارت میں شامل نہیں ہے، اس لیے کہ مال تجارت میں اس چیز کو دے دیا جاتا ہے اور اس کے بدلے پیسے لے لیے جاتے ہیں۔ وہ چیز مکمل طور پر مالک کی ملکیت سے نکل جاتی ہے اور خریدار کی ملکیت میں شامل ہو جاتی ہے۔ لیکن یہاں پر جس مکان کو کرائے پر دیا ہے یا جس گاڑی کو کرائے پر دیا ہے تو یہ مکان اور یہ گاڑی بدستور مالک ہی کی ملکیت میں ہے، صرف رہنے والوں کو یا استعمال کرنے والوں کو صرف اور صرف اس کے استعمال کا حق ملا ہے، باقی ملکیت ان کے پاس نہیں گئی۔ اس لیے جب اس چیز کو بیچا ہی نہیں گیا تو یہ مال تجارت میں شامل نہیں ہے۔ اس کو کرائے کا معاملہ کہتے ہیں، اجارہ کا معاملہ کہتے ہیں، تجارت کا معاملہ نہیں کہا جاتا۔ تو صرف مال تجارت پر زکوٰۃ ہوتی ہے، اجارے کے مال پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی۔ اسی طرح جن لوگوں کی فیکٹریاں ہیں یا کارخانے ہیں اور انہوں نے وہ فیکٹری اور کارخانے میں جو مشینیں نصب کی ہیں ان مشینوں پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے، اس لیے کہ مشینوں کو نہیں بیچا جا رہا، ان مشینوں کے ذریعے منافع کمایا جا رہا ہے۔ اسی طریقے سے اس کی بلڈنگ پر بھی نہیں ہے، اس کی زمین پر بھی نہیں ہے۔ زکوٰۃ صرف اور صرف اس مال پر ہوگی جس کو آگے بیچا جائے گا۔ تو فیکٹری کارخانے کے اندر جو خام مال ہوگا یا جو تیار شدہ مال ہوگا وہ مال تجارت ہے، اس کو آگے بیچا جا رہا ہے، اس لیے اس پر تو زکوٰۃ ہوگی، باقی ساز و سامان پر جو فیکٹری کے اندر، کارخانے کے اندر مستقل بنیادوں پر وہاں لگا ہوا ہے اس پر نہیں۔ اسی طرح دکان میں جو ساز و سامان بیچنے کے لیے ہے اس پر زکوٰۃ ہوتی ہے، بیچنے کے علاوہ باقی جو ساز و سامان وہاں پر جو رکھا ہوتا ہے، جو الماریاں وہاں پر ہوتی ہیں، تو ان چیزوں پر کسی قسم کی زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی۔